الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ارشاد پاک ہے کہ بے شک بنی آدم کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، جب وہ خراب ہو جائے تو تمام جسم کے اعمال خراب ہو جاتے ہیں، اور جب وہ ٹھیک ہو جائے تو تمام جسم کے اعمال ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ جان لو کہ وہ گوشت کا لوتھڑا وہ انسان کا دل ہے۔ دوسری جگہ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتے تمہاری شکل کو، تمہاری صورت کو، بلکہ نہ تمہارے مال پیسے کو، بلکہ وہ دیکھتے ہیں تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو۔ تو اللہ رب العزت جو ہے وہ انسان کے دل کی کیفیت کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح اس نے عمل کیا، اس کی چاہت کیا ہے، اس کا دل کیسا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ انسان کے دل کے بننے سے اس کے اعمال بن جاتے ہیں، اور دل کے بگڑنے سے انسان کے اعمال بگڑ جاتے ہیں۔ تو یہ انسان کا جو دل ہے وہ صدر مقام کی حیثیت رکھتا ہے، اس کی جو خواہشات ہوتی ہیں انسانی جسم اسی کو پورا کرتا ہے۔ دل جس کو چاہتا ہے انسان کی آنکھ اس کو دیکھتی ہے، دل جس چیز کو کھانے کو کرتا ہے زبان پر وہی چیز کھاتی ہے انسان کا منہ جو ہے۔ اسی طرح دل جو سننے کو کرتا ہے انسان کان پھر وہی سنتے ہیں، جہاں جانے کو دل کرتا ہے تو انسان کا قدم پھر وہیں اٹھتے ہیں۔ تو لہٰذا دل جو ہے وہ انسان کے جسم کا صدر مقام ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ حکومت جو ہے وہ ہمارے اوپر والے جو ہمارے حکمران ہیں وہی ایسے ہیں، کون یہ کام کرے۔ حکمران جب صحیح ہوتا ہے، جن کو جو کرنا چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس کے اختیار میں ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے انسان کا دل جو ہے وہ حکمران کی حیثیت رکھتا ہے، انسان کا جسم وہی کرے گا جو دل چاہے گا۔ تو لہٰذا انبیاء کرام جو مبعوث کیے گئے ان کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بھیجا، وہ انسان کے دلوں کو بنانے کے لیے بھیجا تھا۔ انبیاء کرام یہ سائنسی ایجادات جو ہے نا، ایجادات جو آج کل ہو رہی ہیں، اس کے لیے نہیں آئے تھے کیونکہ یہ انسان اپنے ذہن سے کر سکتا تھا، تو وہی کا پیغام اللہ کی پہچان وہ لے کے آئے تھے۔ بہرحال تو ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، کہ اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی کے سینے میں دو دل نہیں بنائے، یعنی کہ ہر انسان ہے تو اس کا ایک ہی دل ہے، ایک ہی صدر مقام ہے۔ ایسا نہیں کہ انسان کے دل میں جو ہے وہ دو دل ہوں، ایک دل شیطان کے لیے اور ایک رحمان کے لیے، نہیں، ایسا نہیں ہے، ایک ہی دل ہے اور ایک اللہ کے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو آیت تلاوت کی آپ کے سامنے، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، کہ قیامت کے بارے میں تذکرہ فرمایا کہ اس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد نرینہ کام آئے گی، بلکہ جو بنا ہوا دل لے کے آئے گا وہ اس کے کام آئے گا۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ دلوں کے بیپاری ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہیں بندوں سے دلوں کا سودا چاہتے ہیں کہ تم اپنا دل مجھے دے دو، اس کے بدلے میں اپنی جنتیں تمہارے حوالے کر دوں گا۔ تو سوچیں نا کہ ہم نے سیب خریدنے ہوتے ہیں یا کوئی چیز خریدنی ہوتی ہے تو ہم دیکھ کے لیتے ہیں، چیک کر کے کہ ہم پیسے خرچ کر رہے ہیں، تو ہم
کچھ 100 روپے کے اگر سیب لیتے ہیں تو دیکھتے ہیں داغی نہ ہو، اچھے اچھے سیب اٹھا کے ڈالتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے جنتیں دینی ہے تو وہ کوئی ایسے داغی دل کو تو نہیں ملیں گے. جو دل صاف ستھرا لے کے آئے گا، جس میں اللہ کی محبت ہوگی، جو غیر اللہ سے پاک ہوگا، وہی دل چلے گا وہاں پر. اللہ اکبر کبیرہ. اصل میں جو انسان کا دل ہے نا، وہ آپ سمجھ لیں، سمجھنے کے لیے یہ بالکل جس طرح زمین ہوتی ہے نا، اس کے مانند ہے. آج کل جو ہے نا، وہ گندم کی فصل بالکل قریب ہے کہ اس کو جو ہے نا اس کی کٹائی شروع ہو جائے گی، پکی بھی ہے. تو اب گندم کی فصل لگانے کے لیے اس سے پہلے کسان نے محنت کی تھی نا، اور ہر سال انہی دنوں میں گندم کی فصل وہ اگتی ہے. تو اگلے سال بھی کسان کو محنت کرنی پڑے گی، یعنی کہ جتنی بار فصل لگانی پڑتی ہے کسان کو اس میں محنت کرنی پڑتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک بار محنت کی تو بس سکون سے بیٹھ کے جب میں بیج ڈال دوں گا تو وہ فصل اگ جائے گی. ایسا نہیں ہے، اس کو مسلسل اس کی نگہبانی کرنی ہے، اس کی محنت کرنی ہے. جب بھی نئی فصل کاشت کرنی ہے، زمین کو اس نے پھر سے تیار کرنا ہے. اس کو چارہ نہیں ہے. اگر وہ بیٹھ جائے گا تو کیا ہوگا؟ بیٹھ جائے گا تو جڑی بوٹیاں اگائیں گے اس کے اوپر. بس انسان کا دل بھی ایسے ہی ہے کہ اس کو بار بار جو ہے وہ اللہ والی صحبت میں جانا ہے، نیک صحبت میں جانا ہے، پھر ہی یہ بنے گا. نہیں تو نہیں بنے گا. آپ چھوڑ دیں گے تو اس میں پھر وہ شہوانی خیالات، شیطانی خیالات اور یہ ساری چیزیں آ جائیں، دنیا کی محبت آنا شروع ہو جائے آہستہ آہستہ. جس طرح زمین کو آپ چھوڑ دیں بنجر ہو جاتی ہے، جڑی بوٹیاں اگتی ہیں. جڑی بوٹیاں اگانے کے لیے محنت نہیں کرنی پڑتی. جڑی بوٹیاں اگانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے؟ نہیں کرنی پڑتی. اسی طرح انسان کے دل کو آپ چھوڑ دو گے، اپنے آپ کو چھوڑ دو گے، وہ خود بخود ہی برائی کی طرف مائل ہونا شروع ہو جائے گا. غلط خیالات آئیں گے، شیطانی خیالات آئیں گے اور جائے گا. اس کو پکڑ کے سیدھا کرنا پڑتا ہے، پکڑ کے لانا پڑتا ہے. تو یہ محنت مسلسل ہے یہاں تک کہ ہمارا آخری سانس جو ہے وہ آ جائے. تو جب زمین میں محنت نہیں کرتے تو بنجر ہو جاتی ہے، سخت ہو جاتی ہے، نرم نہیں رہتی. اسی طرح انسان کا دل وہ بھی سخت ہو جاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. انسان محنت کرنا چھوڑ دے تو سخت ہو جاتا ہے، بلکہ اتنا سخت ہوتا ہے کہ پتھر سے زیادہ سخت ہو جاتا ہے. بلکہ کچھ پتھر تو ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، ان میں سے پانی بھی نکل آتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مارا تھا تو پتھر پھٹ گیا تھا، پانی نکل آیا تھا. لیکن انسان کے دل اتنے سخت ہوتے ہیں کہ وہ پھر پتھروں سے بھی سخت ہو جایا کرتے ہیں. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک. پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے. فہیا کالحجارۃ او اشد قسوہ. پھر یہ پتھروں کی مانند ہو گئے، بلکہ یہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں. اللہ اکبر. تو جب انسان غفلت والی زندگی گزارتا ہے، اس کو شریعت کا کوئی احساس نہیں ہوتا، بالکل غافل ہے، بس زندگی گزر رہی ہے، ٹائم پاس کری جا رہا ہے، سوشل میڈیا میں لگا ہوا ہے، غیر ضروری کاموں میں لگا ہوا ہے، گپے مارنے میں لگا ہوا ہے، ٹائم ویسٹ کر رہا ہے اپنا. تو انسان کا دل جو ہے وہ پھر بالکل سمجھ لیں اندھا ہو جاتا ہے. جیسے کہ اندھا شخص ہو تو اس کو کیا پتا وہ اس کمرے میں آئے کہ کتنے بلب جل رہے ہیں، روشنی ہے کہ نہیں ہے. ایک اندھا جو ہے وہ روشنی میں اور اندھیرے میں فرق کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، تو آنکھیں نہیں اس کے پاس. تو اسی طرح جب انسان کا دل مسلسل غفلت میں رہتا ہے نا، تو وہ بالکل اندھا ہو جاتا ہے. پھر اس کو نیکی اور برائی میں فرق نظر نہیں آتا. پھر اسی لیے آپ دیکھیں اتنی ترقی سائنس نے کر لی، مادے کو محنت کی نا، کیا کیا کچھ نے ایجاد کر دیا کہ ہم ہوا میں اڑ کے ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں. بلکہ ہوا میں ہم تو کیا اڑتے ہیں، بڑے بڑے ٹینک، اتنے بڑے بڑے جہاز ہیں، ٹینک کے ٹینک اٹھا کے دوسری جگہ لے جاتے ہیں. چارٹرڈ پلین ہے، وہ پورے پورے ٹینک جو ہیں وہ ادھر سے ادھر لے کے چلے جاتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ، اتنے بھاری. لیکن انسان کی حالت کیا ہے؟ انسان کا دل اندھا ہو گیا. تو دیکھیں آپ کہ کچھ ملکوں میں جو ہے یہ قانون پاس کیا جا رہا ہے کہ جناب جو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کام کرتی تھی وہ ہمارا حق ہے. جو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کام کرتی تھی اس کو کہتے ہیں جی ہمارا حق ہے، فطری حق ہے، یہ اس کو پاس کیا جائے، ہماری مرضی. یعنی کہ انسان اتنا جب وہ ہوتا ہے نا دل اندھا ہو جاتا ہے، پھر وہ تمیز نہیں کرتا. ایک عام بے شک انسان نا کیا کہتے ہیں کافر ہی ہو، ایمان والا نہ ہو، لیکن ایک فطرتی چیز بھی کوئی چیز ہوتی ہے، انسان اس چیز کو ناپسند کرتا ہے، ظاہر سی بات ہے. تو جب وہ بھی بالکل مسخ ہو جائے تو پھر یہ کام ہوتا ہے کہ انسان اس طرح کے بل پاس کرواتا ہے. یہ حالت جو ہے وہ ہو جاتی ہے. اور
دل کے اندھا ہونے کی نشانی کیا ہے کہ انسان جو ہے نا اس کو بری صحبت اچھی لگتی ہے، ٹائم ضائع کرنا، بیٹھنا، فن کرنا اور بس ضائع کرتے رہنا، اور جو نیک کام ہوتے ہیں نا ان میں اس کا دل نہیں لگتا، یا وہ نیک صحبت میں جانا دل نہیں کرے گا اس کا، اس کے لیے نیک صحبت میں جانا، چل کے جانا بالکل ہی کہہ لیں محال ہو جاتا ہے۔ جیسے کسی انسان کو آپ جو جہاں پہ سولی دی جاتی ہے، پھانسی دی جاتی ہے، اس طرف اگر اس کو لے کے جا رہا ہوتا ہے تو اس کے قدم کتنے بھاری ہوتے ہیں، تو لوگوں کے قدم اتنے بھاری ہو جاتے ہیں نیک صحبت میں آنے، مسجد میں نہیں آتے، لوگ نہیں آ پاتے، یا نیک محافل میں نہیں آتے، دل بھاری، دل چونکہ اندھا ہو چکا ہوتا ہے قدم بھاری ہو جاتے ہیں، نہیں آتے، تو یہ اس کی نشانی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس دل کو جو ہے نا وہ ہم اس میں محنت کریں، اس کو بنا لیں۔ تو وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں نہ چلے اور اپنے نفس کی ہے پیروی کی، تو اس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں لہم قلوب یعقلون بها او آذان بها فانها لا تعمل الابصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور، کاش کہ ان کے دل ہوتے جو انہیں کو سکھاتے، ان کے کان ہوتے کہ جن سے ہدایت کی بات سنتے، اور آنکھیں تو اندھی نہیں ہوا کرتی بلکہ سینوں کے اندر دل ہوتے ہیں جو اندھے ہو جایا کرتے ہیں۔ لیکن جب انسان گناہ کرتا ہے نا، حدیث میں آتا ہے جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ داغ ڈال جاتا ہے، اور پھر جب وہ ایک اور گناہ کرتا ہے اس کے بعد تو ایک اور سیاہ داغ ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ گناہ کرتا رہتا ہے کہ اس کے دل میں داغ لگتے رہتے ہیں یہاں تک کہ دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، اور ایک ایسا وقت بھی آتا ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ پھر مہر لگا دیتا ہے، پھر وہ نیکی کی طرف نہیں آتا۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پہ جو ہے مہر لگا دیتے ہیں۔ تو دل جو ہے اس کی قدر کرنا، اس کو بنانا یہ انتہائی ضروری ہے، اور دلوں کو صاف کرنے کے لیے انشاءاللہ اگلی مجلس میں عرض کریں گے کہ کیا طریقے ہیں، لیکن آج کی مجلس میں بتانا یہ ضروری تھا کہ دل کے اوپر محنت کرنا بہت ضروری ہے۔ دل یعنی کہ اس کی اہمیت کو پہچانیں گے تو ہم وہ کام کریں گے، دل مردہ ہو جائے تو پھر انسان مردہ ہو جاتا ہے، پھر اس کو کسی چیز کی جو ہے نا وہ سمجھ نہیں رہتی، نیکی بدی میں تمیز نہیں کر سکتا، اور انسان مزے کی بات ہے سمجھ لے رہا ہوتا کہ یار میں تو بالکل پرفیکٹ ہوں۔ کبھی آپ غور کیجئے گا ویسے صرف، اچھا یہ غور جو کرنا ہے نا یہ اس لیے کرنا ہے، اس میں بھی تھوڑا شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے، میں سمجھاتا ہوں آپ لوگوں کو۔ ہم لوگ ہیں نا تو کچھ لوگ نیکوکار ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ فاسق اور فاجر ہیں، ہوتا ہے ہر جگہ یہ۔ کبھی آپ غور کریں فاسق اور فاجر کی زندگی کے اوپر تو غور اس نیت سے کرنا ہے کہ آپ عبرت حاصل کریں، اس نیت سے نہیں کرنا کہ میں بہت بہتر ہوں اس سے، کیونکہ شیطان ابھی حملہ کرتا ہے کہ آپ کسی کو دیکھیں کہ جی وہ اس گناہ میں ملوث ہے تو آپ اس کو حقیر جانیں اور خود کو بہتر سمجھنے لگیں، یہ کام نہیں کرنا، یہ شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا۔ لیکن اگر آپ دیکھیں کہ جو لوگ فسق و فجور کی زندگی گزار رہے ہیں، آپ کبھی ان سے بات کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جی ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان سے پرفیکٹ تو وہ زندگی کوئی نہیں ہے، بڑی بہترین زندگی گزار رہے ہیں، وہ بالکل سیدھے راستے پہ۔ بعض لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جی یعنی کہ ایسے لوگ بھی تھے کہ ہیں کہ وضاقتہ بھی سنت کے بالکل مخالف، وضاقتہ سنت کے بالکل مخالف، نہ نماز کی ہوش، نہ جمعے کی ہوش، عید بھی کبھی کبھی پڑھ لی، اور کہتے یہ ہیں کہ جی ہم نے اپنی مرضی سے کوئی گناہ نہیں کیا، ہم نے یعنی کہ دیدہ نشستہ کوئی گناہ نہیں کیا، ہاں ہم سے غلطی سے بھول چوک سے گناہ ہو گیا تو اللہ معاف کرنے والا ہے۔ انسان کی یہ حالت ہو جاتی ہے، کر وہ کبیرہ گناہ رہا ہوتا ہے اور پھر اس کو جسٹیفائی بھی کرتا ہے اور اس کو مجھے میں بالکل درست ہوں، اور اس کو اپنے اعمال بڑے بہترین لگ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ بالکل، آپ دیکھیں نا گاڑی چل رہی ہو بڑی اسپیڈ سے آپ چلا رہے ہیں اور آپ جو ہیں وہ اس جگہ پہ رہیں کہ جہاں سے جو ہے آگے کنواں ہے یا گڑھا پڑا ہوا ہے، تو آپ سمجھ رہے ہیں جی میں بڑی اسپیڈ سے جا رہا ہوں، بڑا بہترین گزار رہا ہوں، گڑھے میں جب گریں گے تو لگ پتہ جائے گا، سب پرخچے اڑ جائیں گے۔ تو لہٰذا وہ جو گڑھا ہے وہ موت ہے، اس سے پہلے ہم جو ہیں وہ سیدھے ہو جائیں، یعنی کہ فکر کر لیں، نہیں تو ہم سمجھ رہے اپنی
اپنے خیال میں تو ہر کوئی پرفیکٹ ہوتا ہے، ہر کوئی جو ہے وہ بڑا سمجھتا ہے کہ جی، اس لیے تو کہا کہ دین میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو. جب ہم دین میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں گے تو ہم سمجھیں گے یار ہم تو کچھ کر ہی نہیں رہے، بڑے بڑے لوگ یہ تو بڑا آگے ہے. ہم دین میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں، دنیا میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں. جب دنیا میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں گے تو دل کے اندر شکر پیدا ہوگا، اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ انسان شکر ادا کرے گا. اور جب دین میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھے گا تو انسان سمجھے گا میں کچھ نہیں کرتا، پھر مزید محنت کرے گا، تو اس طرح وہ چلنا شروع کرے گا. ہم اس کے برعکس کام کرتے ہیں، ہم دین میں نیچے والے کو دیکھتے ہیں تو حقارت آتی ہے، ہمارے اندر تکبر آتا ہے، اس کو حقیر جانتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں. اور دنیا میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھتے ہیں تو شکوے شکایت کرتے ہیں، میرے پاس تو یہ بھی نہیں ہے، میرے پاس تو وہ بھی نہیں ہے، یہ بھی مسئلہ ہے، وہ بھی مسئلہ ہے. بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل پہ محنت کریں، تو انشاءاللہ اگلی مجلس میں بیان کریں گے کہ دل کیسے صاف ہوتا ہے. تو اللہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قلب سلیم عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تو وہ کلمات جو ہیں